الحمد لله رب العالمين وبه نستعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك بطاء، فقال: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چٹائی پر سوئے جس سے آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک نرم گدا تیار کر دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے دنیا سے کیا سروکار، مجھے دنیا سے کیا مطلب، میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے ٹھہرا، پھر چل پڑا اور اس درخت کو چھوڑ دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں بنیادی طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کا، آپ کے تقوی کا تذکرہ موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہے کہ اسلام کے آغاز میں مسلمان مالی اعتبار سے پریشانیوں کے شکار تھے، لیکن جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا، فتوحات ہوتی گئیں، شہر اور علاقے فتح ہوتے گئے، ویسے ویسے مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہتر ہوتی چلی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان مال و دولت کے اعتبار سے مضبوط قوم میں کا شمار ہونے لگا، بلکہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، آپ کی مدنی زندگی اور خاص طور پہ آخر کے کچھ سالوں میں اس قدر کثرت سے فتوحات ہوئے کہ مال غنیمت کی شکل میں، مال فے کی شکل میں، اور بھی فتوحات کے شکل میں جو بھی مال آیا، کافی فراوانی ہو گئی مسلمان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ کا حصہ جنگوں میں الگ متعین ہوتا تھا، بلکہ مال فے جو ہوتا تھا وہ پورا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مال کی کثرت تھی، بہتات تھی، فراوانی تھی، لیکن آپ کا مزاج کیا تھا؟ آپ کا مزاج یہ تھا، آپ چاہتے تھے کہ کبھی بھی میرے پاس مال زیادہ دیر تک رک کے نہ رہے۔ جو بھی مال آپ کے پاس آتا، آپ اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے، صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا مزاج تھا۔ ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے سلسلے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں 3 دن سے زیادہ اپنے پاس مال و دولت کو جمع کر کے رکھوں۔ کوئی خزانہ میرے پاس آئے، کوئی مال میرے پاس آئے، 3 دن سے زیادہ میں اپنے پاس اسے رکھنا پسند نہیں کرتا ہوں، مگر یہ کہ میں اسے صدقہ کر دوں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد ہے۔ یہ جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے، اس میں آپ کا یہ زہد نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے، اور چٹائی اس وقت کیسی ہوتی تھی؟ کھجور کے پتوں کی چٹائی ہوا کرتی تھی۔ کھجور کے پتے کی چٹائی پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر اس کے نشانات بن گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم آپ کے لیے ایک نرم گدا تیار کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی کیا فرماتے؟ آپ کے پاس مال تھا، دولت تھی، لیکن آپ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے۔ آپ چاہتے تو اپنے لیے یہ نرم گداز بستر تیار کر سکتے تھے، نرم گدا تیار کر سکتے تھے، بنوا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں۔ آپ نے کہا: مالی وللدنیا، میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، پھر تھکان دور ہوتی ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، میں اس دنیا میں اسی مسافر کی طرح۔ ایک اور روایت اسی طرح کی ہے، ملتی جلتی ہے اس سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، خلیفہ ثانی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں
دیکھتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے ایک کھجور کے پتوں کی چٹائی پر لیٹے ہو اور اسی طریقے سے آپ کے جسم پر اس کے نشانات ہیں. آپ کا تکیہ بھی ایسے ہے کہ اس تکیے کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں. دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, تڑپ جاتے ہیں حضرت عمر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے عمر رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں رو رہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ یہ کافر ہونے کے باوجود, اللہ کے باغی ہونے کے باوجود عالی شان بنگلوں میں محلات میں رہتے ہیں, دنیا کی ساری آسائش ان کو میسر ہے, اور آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس حالت. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ عمر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ یہ ساری آسائشیں, یہ سارا آرام, یہ ساری عشرت انہیں اس دنیا میں مل گئی, آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگرچہ دنیا میں نہیں ملی ہیں لیکن آخرت میں ہمارے لیے یہ ساری چیزیں موجود. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد تھا. روایت بتلاتی ہے, حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے, آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, لیکن رخصت کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ اپنے پیچھے وراثت کے طور پہ نہ ایک دینار چھوڑ کے جاتے ہیں, نہ درہم چھوڑ کے جاتے ہیں, نہ کوئی غلام چھوڑ کے جاتے ہیں, نہ لونڈی چھوڑ کے جاتے ہیں, اور نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جاتے ہیں جو قابل ذکر ہو. آپ دنیا سے چلے گئے لیکن کوئی چیز آپ کے پیچھے آپ نے چھوڑا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت, آپ کی وفات کا وقت ہے, لیکن آپ کے گھر میں, حضرت عائشہ کہتی ہے میرے گھر میں, پیارے نبی کے اس گھر میں سوائے تھوڑے سے جو کے جسے انسان کھا سکے کوئی اور چیز گھر میں موجود نہیں تھی کھانے کے لیے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. آپ کو زہد تھا, آپ چاہتے تو مال و دولت جمع کر کے رکھتے, کیونکہ جنگوں میں جو مال حاصل ہوتا تھا اس میں بڑا حصہ آپ کا ہوا کرتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کیا سوچا اور کیا پسند کیا کہ مجھے دنیا میں مال و دولت کمانا نہیں ہے, جمع کر کے سینت کر کے رکھنا نہیں ہے, بلکہ صدقہ و خیرات کر کے اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا. تو یہ سوچ, یہ فکر میری, آپ کی اور امت مسلمہ کے حق فرض کی ہونی چاہیے. دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.